شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، شیطان کے نام کی کوئی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا نہیں دیتا۔ وہ سامنے تو قبر ہوتی ہے، سامنے کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہے، لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے ہو، اگر تم اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلو، غرور اور تکبر کرو نا، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے اور تم زمین بھی نہیں پھاڑ سکتے۔ سورت کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ یہ سورت 2 حصوں پہ مشتمل تھی۔ پہلا حصہ ختم ہوا اور دوسرا حصہ سورت کا شروع ہے، اور اس دوسرے حصے کے اندر 2 چیزیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز وہ ہے، یعنی رب تعالیٰ نے شرک فعلی کی نفی کی ہے۔ کس کی؟ شرک فعلی کی۔ شرک فعلی 2 طرح کا مشرکین کرتے تھے۔ ایک تو وہ کرتے تھے کہ جو جانور اللہ نے حلال کیے، جو کھیتیاں، جو غلے اور میوہ جات پھل وغیرہ حلال کیے تھے، ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام کے اوپر مختص کر کے اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود خوش ہوں گے اور ہم پر راضی ہوں گے، ہمارے اوپر آڑے وقت کیا آئیں گے؟ کام آئیں گے۔ جب کوئی مصیبت پریشانی کوئی تکلیف آئے گی تو یہ ہماری مصیبت پریشانی اور تکلیف کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے۔ پھر اس لیے کرتے تھے کہ جو ہمارے مال ہیں ان کے اندر برکت ڈالیں گے اور ہماری جانوں کے اندر اور ہمارے مویشی کے اندر کیا یہ حفاظت فرمائیں گے۔ ان کی خوشنودی، ان کی رضا جوئی کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو اللہ کے علاوہ ان کے نام پہ کیا کر دیتے تھے؟ مختص کر دیتے تھے۔ نمبر 2 جو شرک فعلی وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اگر وہ کہتے کہ اگر یہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا، اور اس کام کے اندر یا ہماری کیا ہو گئی؟ یہ مصیبت دور ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی، یا اس کام کے اندر ہمارا جو مقصد ہے نا، ہم نے پیپر دیا، میرے بیٹے نے کیا دیا ہے؟ پیپر دیے ہیں، یا نوکری کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپلائی کیا۔ اگر ہمارا بیٹا اس کے اندر کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، تو میں فلاں بابے کے نام کی کیا دوں گا؟ نظر دوں گا، نیاز نظر دوں گا۔ تو ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کا کیا فرمایا؟ ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔ ان کا ذکر کہاں ہے جو وہ حرام ٹھہراتے تھے؟ ان کا ذکر سورۃ مائدہ کے اندر، سورۃ انعام کے اندر ہے، بلکہ اسی سورۃ مائدہ کے اندر ہے۔ ما جعل اللہ من بعیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ وہ کیا کرتے تھے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو جانور کیا کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ مختص کر رہے ہیں نا۔ ما جعل اللہ، ہم نے ان کو جائز نہیں کیا۔ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے اور حام ہے۔ بحیرہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس نے بچہ جنا، اب وہ دودھ خود اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ خود استعمال نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ کہاں دیتے تھے؟ بابے کی قبر پر، بابے کے دربار پر۔ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دودھ ہمارے لیے کیا ہے؟
حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور صائبہ وہ جانور ہے جس کے لیے کیا کرتے، کوئی بوجھ وغیرہ نہیں لاتے، کوئی دنیا کا کام کاج اس سے نہیں لیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ولا وسیلہ، وسیلہ اس جانور کو کہتے ہیں جو لگاتار دو مادے بچے جنے، لگاتار دو مادے بچے جنے، درمیان میں کوئی نر وغیرہ پیدا نہ ہو۔ اور ہم اس جانور کو کہتے ہیں جو لگاتار 10 بچے جنے، لگاتار 10 بچے جنے۔ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں اور اللہ کے علاوہ اپنے کیا کرتے تھے؟ مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کے لیے کیا کرتے تھے؟ نامزد اور متعین اور مختص کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں کھائیں چلیں پھریں، ان کو کیا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے بابے کا ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے بابے کا ہو گیا۔ اگر ہم نے ان کے اوپر کیا کی؟ سواری کی، ان کے اوپر بوجھ لادا، یا ان کا دودھ استعمال کیا، یا ان کو کیا پہنچائی؟ تکلیف پہنچائی، تو ہمارا بابا ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا، ہمیں کیا کرے گا؟ تکلیف میں مبتلا کرے گا، تکلیف میں کیا کرے گا؟ مبتلا کرے گا۔ آج یہی شرک ان مشرکین مکہ کا آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، دودھ فلاں بابے کا، یہ جو پہلا دودھ ہے نا، یہ کیا دینا ہے؟ فلاں بابے کے قبر پہ دینا ہے، مزار کے اوپر کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ یہ جو مرغا ہے نا، یہ فلاں بابے کا ہے۔ مرغی نے 11 بچے دیے نا، 10 بچے اپنے ہیں، ایک بچہ کس کا ہے؟ بابے کا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر برکت آ جائے گی۔ کیا؟ یہ موت سے بچ جائیں گے، یا موت سے بچ جائیں گے۔ یا کیا کرتے ہیں؟ بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ کیا کر دیتے ہیں؟ نامزد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے فلاں بابے کا ہے، اس کو چارہ بھی اچھا ڈالو، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں کھائے پیے، اس کی دیکھ بھال بھی کیا کرنی ہے؟ اچھی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ آگے ایک آیت دکھاؤں گا آپ کو سورۃ انعام کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہی ان کا جو شرک تھا نا، آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے؟ پایا گیا ہے۔ ہم بھی مرغیوں کے بچے، گائے کا بچہ، بکری کا بچہ کس کے اوپر؟ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کے کیا کرتے ہیں؟ نامزد کر دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں تم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہیں نا، ہم نے کیا کیا؟ ان کو وہ ہم نے تو کیا کیے ہیں؟ حلال کیے تمہارے لیے، وہ ہم نے تو آپ کے اوپر حرام نہیں کھائی۔ کیا کرو؟ ان کو حلال جانو اور ان کو کھاؤ۔ ان کو کیا کرو؟ حلال جانو، ان کو کھاؤ۔ جو رب نے چیزیں حرام کی تھی وہ کو کیا سمجھتے؟ ان کو حلال سمجھتے تھے، اور جو رب نے حلال کی ان کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حرام کرتے تھے۔ تو ولا تعتدوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، ان کو کھاؤ، اور اپنی طرف سے جو آپ نے تحریمات کر رکھی ہیں ان کو اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ ان کو اٹھاؤ۔ یہ چیزیں ہم نے آپ کے اوپر حرام نہیں کی، ہم نے آپ کو اجازت ان چیزوں کے حرام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے یہ چیز حرام اپنے اوپر کر لے، جس کا جی چاہے یہ کیا کر لے، اپنی طرف سے کیا اس چیز کو حلال کر لے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھتا ہے نا اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل یہی مضمون اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ کس کے اندر؟ دوسرے سپارے کا رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، مولوی ہو، پیر ہو، خان ہو، ملک ہو، چودھری ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، اس کو کیا ہے؟ اس کو پیغام ہے یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو رب نے کیا کی ہیں؟ زمین میں سے حلال کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ حلال کی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ کرو، نہ چلو۔ کیوں؟ وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔
وہ تو کیا کرتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو حکم تمہیں کرتا ہے برائی اور بے حیائی کا، کیا کرتا ہے، بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو نا جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، یہ چیزیں تم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہو، حرام ٹھہرا رہے ہو، یہ اللہ کے اوپر مختص نہ کرو، اللہ کے اوپر بہتان نہ باندھو، یہ کیا ہے، شیطان کے پیروی ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کی کیا دینا، جانور کو مختص کر دینا، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا دینا، یہ کس کی پیروی ہے، شیطان کی ہے، کس کی ہے، شیطان کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کسی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کا ذکر نہیں ہے۔ مائی حنہ ہے، جس وقت امید سے ہوئی نا حضرت عمران کی بیوی، تیسرے سپارے کے اندر کیا ان کا ذکر ہے، جس وقت امید سے ہوئی تو اس وقت کیا مانی انہوں نے، نظر مانی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے نا اس کو میں کیا کر دوں گی، آپ کے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی، کیا، وہ آپ کے گھر کی صفائیاں کرے گا، منجائیاں کرے گا، کیا کرے گا۔ اس سے تو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ نظر و نیاز کس کی ہے، منت کس کی ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ کس کے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ غالباً سورۃ انعام کے اندر وہ شیطان نے وعدہ کیا تھا، جس وقت رب نے اس کو مردود کیا نا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، رب نے فرمایا نکل جاؤ میری جنت سے، کیا کرو، نکل جاؤ میری جنت سے، آپ اس جنت کے رہنے کے حقدار ہو نہیں ہیں، کیوں، آپ نے تکبر اور غرور کیا، کیا کیا، تکبر اور غرور کیا۔ یہ تکبر والی جو چادر ہے یہ رب کی ہے، کس کی ہے، یہ رب کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے ہو، اگر تم اکڑ اکڑ کے زمین پہ چل لو، غرور اور تکبر کرو نا، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ، تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے اور تم زمین بھی نہیں پھاڑ سکتے، اتنا تکبر غرور نہ کرو۔ اس لیے اس وقت جس وقت اس نے تکبر اور غرور کیا نا، سجدہ نہ کیا، کیا کیا، میں سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مجھے آپ نے کیا بنایا، آگ سے بنایا، تو میں کیا اس سے بہتر ہوں۔ رب نے فرمایا اس وقت نکل، کیا ہو جا، نکل جا میرے دربار سے، میری جنت سے نکل جا، اب تو اس کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے مہلت مانگی تھی، کیا مانگی تھی، مہلت مانگی تھی، اللہ مجھے مہلت دے، کب تک مہلت دے، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک اللہ مجھے کیا دے، مہلت دے۔ بندے تیرے ہوں گے، بندے کیا ہوں گے، تیرے ہوں گے، لیکن میں کیا کروں گا، ان سے اپنا حصہ نکلواؤں گا، کیا کروں گا، ان سے اپنا حصہ نکلواؤں گا۔ حالانکہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، شیطان کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی کوئی دیتا ہے، شیطان کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی، لیکن رب تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا رب سے، اللہ بندے تیرے ہوں گے، رزق تیرا دیا ہوا ہوگا، مال تیرا دیا ہوگا، لیکن میں حصے ان سے اپنے نکلواؤں گا، کیا کروں گا، اپنے حصے نکلواؤں گا۔ سورہ یاسین کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، شیطان کے نام کی کوئی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا نہیں دیتا، وہ سامنے تو قبر ہوتی ہے، سامنے کیا ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے، لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے باپ کو، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ حالانکہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ پتھروں کے بت بناتے تھے، خود بھی ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو کیا کرتے تھے، فروخت بھی کرتے تھے، ان کی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، شیطانم سورۃ نساء ہے، سورۃ کیا ہے، نساء ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اس سے سامنے کیا ہے، قبر ہے، مزار ہے، لیکن شیطان کی کیا ہو رہی ہے،
शैतान की इबादत है। क्या है? शैतान की इबादत है। रब ताला फरमाते हैं वो तुम्हें तो क्या करता है? बेहयाई और बुराई के हुक्म करता है, इसलिए वो शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। जिस वक्त उनको कहा जाता था ना, वैज़ा क़ील लहुम इत्तबू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, यार छोड़ो अल्लाह के नाम की नज़र व न्याज, मन्नत मनौती और चढ़ावा दो। अल्लाह के लिए क्या करो? जानवरों मुख्तस करो। क्या करो? मा इत्तबू मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने किताब नाजिल की है ना, उसकी क्या करो? पैरवी करो। वो क्या कहते थे? कालू मल्लतबु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसी तरह प्यो दादे को करते हुए देखा, हम इसी तरह करेंगे, हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हमारा प्यो दादा क्या करता था, अल्लाह के अलावा औरों के नाम की क्या करता, नज़र व न्याज मन्नत मनौती चढ़ावा देता था ना। आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आज भी कहते हैं कि अगर हमारे ये गलत काम होता, ये क्या होता, शिर्क होता, ये चीज़ क्या होती, हराम होती, तो हमारे बाप दादा ना करते ना, उन्होंने किया लिहाजा क्या करेंगे, हम भी करेंगे। रब ताला फरमाते हैं हाँ, अगली बात सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। अवलौ कान आबहुम ला याकिलून शैय्अन वला यहतदून, प्यो दादा की उस वक्त तकलीद की जाती है जब वो क्या हों, आलिम हों, क्या हों, आलिम हों, हिदायत याफ्ता हों, उनको क्या हो, इल्म हो। अवलौ कान आबहुम ला याकिलून शैय्अन वला यहतदून, जो क्या हों भी बेकल, हों भी जाहिल, हिदायत पे ना हों भी गुमराही के, फिर वो अपने बाप दादा की तकलीद क्यों करते हैं? अपने बाप दादा की तकलीद क्यों करते हैं? रब ताला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यानिकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ अमनदा, उनकी मिसाल उस शख्स की है जो जिसे क्या करता है, पुकारता है, यानी एको बिमा ला यस्मउ, पुकारता उस चीज़ को है जो सुनती नहीं है, इल्ला दुआ अमनदा, वो क्या है, पुकार और आवाज़ के सिवा और कोई चीज़ नहीं सुनती। गाय है, बकरी है, आप इसको आवाज़ दें, आपकी आवाज़ सुनेगी, आपकी पुकार को सुनेगी, लेकिन आप जो बात करेंगे वो आपकी बात को नहीं समझ सकती, आपकी बात को नहीं समझ सकती। इस रब ताला फरमाते हैं ये चौपाइयों में से ये क्या हैं, चौपाए हैं, ये क्या हैं, चौपाए हैं। और इसका आगे अगर हवाला दिया तो बात लंबी हो जाएगी, तो इसलिए रब ताला फरमाते हैं, ये सूरत मैदा के अंदर रब ने सूरत आराफ के अंदर रब ने इसका जिक्र किया कि उलाए का कल अनाम बल हुम अज़ल, ये क्या हैं, चौपाए हैं, बल्कि चौपाइयों से भी क्या हैं, बदतर हैं, चौपाइयों से क्या हैं, बदतर हैं। जो चौपाया है ना, ये रब से मांगती है, गाय है, बकरी है, जो भी है, चौपाया चार टांगों वाला किससे मांगता है, रब से मांगता है। रब अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ के गैर से कौन मांगता है, इंसान मांगता है। इसलिए रब ने फरमाया बल हुम अज़ल, बल हुम अज़ल, ये जो क्या हैं, चौपायों से भी क्या हैं, बदतर हैं। तो इसलिए रब ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ऐ ईमान वालो, यहाँ खिताब ईमान वालों को है, यहाँ खिताब किसको है, ईमान वालों को है। ऐ ईमान वालो खाओ ना, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो आपको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ ना, क्यों नहीं खाते, वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्या करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, खालिसतन इबादत सिर्फ उसकी करो, खालिसतन इबादत सिर्फ उसकी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, उसकी न ज़ात में न किसी को उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। जो अगली आयत है वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह हल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, रब ताला फरमाते हैं खाओ उसमें से जो रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह ने, और हलाल और पाकीज़ा, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, जिस अगर तुम उसके ऊपर क्या रखते हो, ईमान रखते हो। तो वो दूसरे नंबर पे क्या करते थे, अल्लाह के अलावा औरों के नाम के क्या देते थे, नज़र व न्याज मन्नत मनौती चढ़ावा देते थे। लेकिन रब ने फरमाया वो चीज़ें हराम हैं, वो चीज़ें क्या हैं, हराम है। रब ने इसका भी जिक्र किया सूरत बकरा के अंदर, सूरत मैदा के अंदर, सूरत नहल के अंदर और सूरत इसके अंदर अनाम के अंदर, चार जगहों पे रब ने इसका क्या फरमाया, जिक्र फरमाया। रब ताला फरमाते इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल इंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, वो चीज़ें भी क्या है, हराम किया गया है तुम पर मुर्दार, जो जानवर खुद ब खुद क्या हो गया, मर गया। वद्दम, जब जानवर हम क्या करते हैं, ज़िबह करते हैं, जो रगों से क्या निकलता है,
خون نکلتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ نکلنے دینا ہے۔ اور ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر تم مجبور ہو گئے ہو، کیا ہے؟ جنگل کا سفر ہے، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو نہیں ہے، تو آپ کے کیا ہے؟ اپنی جان کا خدشہ ہے، ایک طرف کیا پڑا ہے؟ مردار پڑا ہے، خنزیر پڑا ہے، دوسرے پاس کیا پڑا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کیا ہے؟ نظر و نیاز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ تو کھا لو، خنزیر کا ایک لقمہ تو کھا لو، مردار کا ایک لقمہ تو کھا لو، لیکن یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو نہیں کھانی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میلوں مزاروں پہ جاتے ہیں نا، جب میلے لگتے ہیں مزاروں پہ تو ہم ساتھ لے کر بھی آتے ہیں، گھر والوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جو تھانوں پر ذبح کی جاتی ہے نا، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ صرف جانوروں سے نہیں دیتے تھے، کہ صرف کیا کرتے تھے؟ جانور مختص کر کے کیا کرتے تھے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانوروں سے بھی کرتے تھے اور کھیتوں اور غلوں سے بھی کیا دیتے تھے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام کے اندر وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے نام کی بھی دیتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی بھی کیا کرتے ہیں؟ دیتے تھے۔ آج ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی بھی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی بھی کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے کھیتی پیدا کیا ہے نا، اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ میرے علاوہ اوروں کا حصہ نکالتے ہیں، اور جو چھپائے ہیں ان سے بھی کیا کرتے ہیں؟ حصہ نکالتے ہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے بتوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ، اور یہ جو حصہ ہے نا ان کے بتوں کا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے۔ فما کان للہ فهو يصل الى شرکائہم، جو اپنے ہاں اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا نا، اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا نا، اگر وہ اپنے اللہ کا جو ایک جانور چھوڑا ہے، ایک کیا چھوڑا ہے؟ غیر اللہ کے نام کا چھوڑا ہے، اگر اللہ کا جانور کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام کا جانور موٹا تازہ ہو گیا، اس کو غیر اللہ کے نام کے کیا کر دیں گے؟ ذبح کر دیں گے۔ اگر جو اپنے معبودوں کے لیے چھوڑا، اگر وہ موٹا تازہ ہو گیا، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے نام کا بھی حصہ نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کا بھی کیا نکالتے ہیں؟ حصہ نکالتے ہیں۔ اس سے صرف وہ جانور حرام نہیں جو ذبح کیا گیا، جو کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا، وہ صرف جانور حرام نہیں، اس سے وہ جانور بھی حرام ہے جو زندہ کیا گیا، درباروں پہ میلوں پہ چھوڑا گیا۔ کیا کیا گیا؟ چھوڑا گیا۔ یا وہاں کے کیا کیا؟ جہاں جانور کو کیا کیا؟ مختص کیا فلاں بابے کا ہے، جب میلہ لگے گا نا میں وہاں جا کیا کروں گا؟ اس کو ذبح کروں گا۔ یا کیا کرتے ہیں؟ ذبح وہاں جا کے نہیں کر دے، ادھر ہی ذبح کر کے غربا اور مساکین کو کیا کرتے ہیں؟ کھلا دیتے ہیں۔ وہ بھی جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے، جو وہاں جا کے ذبح نہیں کرتے، یہاں ذبح نہیں کرتے، جو مجاور بیٹھے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے حوالے جو کر دیتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہن وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو کیا دیا؟ رزق دیا، جو پاکیزہ اور کیا ہے؟ حلال ہے، اس کو اپنی طرف سے حرام نہ کرو، اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اس کے کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو تو اس اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوا نہ دو۔ جو چیزیں اس نے کیا کی ہیں؟ حلال کیاں، ان کو اپنی طرف سے حرام مت ٹھہراؤ، ان کی تحریمات کو اٹھاؤ اور ان کو کیا کرو؟ کھاؤ۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاکیزہ چیزیں،
ما حل اللہ لکم جو حلال فرمائی اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو رزق دیا اللہ نے تم کو، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی انتم جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔